ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی ایپیسوڈ 72 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں قاہرہ میں وزیر صلاح الدین اور شمسہ خاتون کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ اتنے میں خلیل وہاں آتا ہے اور کہتا ہے، میرے سلطان، بری خبر ہے کہ ان بدذاتوں نے حکیم لطیف کو شہید کر دیا۔ یہ سن کر شمسہ خاتون اور صلاح الدین بہت بڑے صدمے میں جاتے ہیں۔ جواب میں صلاح الدین کہتے ہیں، یہ کس نے کیا، اللہ اس کے قاتل کو غرق کرے۔ دوسری طرف قدس میں ہم دیکھتے ہیں بالوٹ سے سبیلہ کہتی ہے کہ یاد کرو جب تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں تخت پر بیٹھوں گا تو ہر صورت انصاف پر قائم رہوں گا اور کبھی بھی انصاف سے منہ نہیں پھیروں گا، لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں جس تخت پر آپ بیٹھے ہو اس کا دامن طاقت کے نقشے اور ناانصافی سے آلودہ ہو رہا ہے۔ جواب میں بالوٹ غصے سے کہتا ہے کہ تخت میرا ہے اور میں نے اسے دوبارہ حاصل کر لیا ہے اور ولیمز اور بیلین اپنے جرم کی سزا ضرور پائیں گے۔ جواب میں سبیلہ کہتی ہے، خدا کے لیے یہ ان کا جرم نہیں ہے، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ یہ ماریا کی نئی چال ہے؟ اور بالوٹ غصے سے چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ آپ ہیں جو نہیں سمجھ پا رہی، اور اس وقت آپ کے سامنے لاچار اور بیمار بچہ نہیں ہے جسے آپ آسانی سے متاثر کر سکیں، اور میری بیماری جسے آپ نے میرے تخت پر بیٹھنے کے لیے رکاوٹ سمجھا۔ بیماری تو ایک خدا کی طرف سے امتحان تھا اور میں اس امتحان میں ضرور کامیاب رہوں گا شہزادی سبیلہ۔ بہتر ہوگا آپ یہاں سے چلی جائیں اور مجھے تھوڑی دیر اکیلا چھوڑ دیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں لارڈ گائے ماریا سے کہتا ہے کہ شہزادی سبیلہ اتنی آسانی سے اپنے بھائی پر اثر و رسوخ ترک نہیں کریں گی۔ جواب میں ماریا کہتی ہے کہ وہ اب کتنی بھی کوشش کر لے اب کچھ نہیں ہو سکتا، بالوٹ صرف اور صرف بادشاہ ہے۔ اور پاس کھڑے شرلیون کہتا ہے کہ بادشاہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے، اور ماریا کہتی ہے شہزادہ بالوٹ کو اب ہر صورت میں ولیمز اور بیلین کو ہر صورت سزا دینی ہوگی، اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے آپ کا کام کہ نئے بادشاہ کو فوج کو امداد دینا ہے، اور اسی لیے ہر کوئی اپنا فرض ادا کرے گا، کیا ایسا نہیں ہے لارڈ گائے؟ اور ہم دیکھتے ہیں یہ سن کر شرلیون اور لارڈ گائے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور اس طرف ہم دیکھتے ہیں شہزادی سبیلہ اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے، ماریا اسے پیچھے سے آواز دے کر کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شہزادے بالوٹ سے تمہاری ملاقات اس طرح سے نہیں ہوئی کہ جیسی ملاقات آپ چاہتی تھی۔ یہ سن کر سبیلہ جواب میں کہتی ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب رہی، آپ اپنی جیت کا مزہ لے، لیکن آپ یہ مت بھولیں کہ بالوٹ جلد یا دیر حقیقت سے واضح ہو جائے گا۔ اور ماریا جواب میں کہتی ہے کہ میری صرف اور صرف یہ تمنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ولیمز اور بیلین نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ اور دوسری طرف شام میں ہم دیکھتے ہیں گمشتگین قائماز سے کہتا ہے کہ میرا خواب پورا ہو گیا قائماز کہ سلطان نور الدین کا تخت اب گمشتگین کا تخت ہے۔ قائماز جواب میں کہتا ہے، یہ مت بولے گمشتگین کہ نور الدین زنگی کو یہ تخت حق درانہ پر ملا تھا اور آپ نے صرف اور صرف اس تخت کو خریدا ہے۔ گمشتگین جواب میں کہتا ہے، تم بہت جلد باز ہو قائماز۔ اور قائماز کہتا ہے کہ اب آپ صاحب اقتدار ہیں اور خزانے کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور سلطان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے عنایت سے کیا گیا وعدہ جلد سے جلد پورا کرے۔ جواب میں گمشتگین کہتا ہے کہ میں تم سے کیا گیا وعدہ پورا کروں گا، لیکن خزانے کی حالت۔ بات روکتے ہوئے قائماز کہتا ہے کہ میں بہانوں سے تھک گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد اپنا حق ادا کریں۔ میں نے سب کے سامنے آپ کی حمایت کر کر اپنا وعدہ پورا کیا، ورنہ میں گوک بورو کو سب کچھ بتا دوں گا، اس جال کے لیے بھی جو میں نے بورو کے لیے بنا تھا، اور تم نے ایوبیوں کا دشمن بننے کے لیے کیا کیا میں سب کچھ بتا دوں گا۔ جواب میں گمشتگین غصے سے کہتا ہے کہ قائماز تم کچھ بھی کرو، میں تم سے اس خزانے کو نہیں چھپاؤں گا جو مجھ سے پہلے مجھے آنے والوں نے دیا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اسماعیل کو عمر ملا اپنی گود میں اٹھاتے ہیں۔ حضرت خاتون اسے کہتی ہے، شکر ہے کہ عمر ملا آپ یہاں تشریف لے آئے، اور یہ ساری رات بے چین رہا۔ مجھے نہیں معلوم یہ نظر بد سے متاثر ہوا ہے یا نہیں، لیکن میں ساری رات اس کے لیے دعا کرتی رہی۔ جواب میں عمر ملا کہتا ہے کہ بیٹی تم مجھے بہت تھکی ہوئی لگتی ہو، جب بھی تمہیں موقع ملے تو آرام کر لیا کرو۔ اور پھر دعا دیتے ہوئے کہتا ہے، یا رب اس شہزادے یتیم کو امت کا خدمتگار بنا دے، اور اس کے دل میں جہاد کی وہ محبت ڈال دے جو اس کے باپ کے دل میں تھی، اور اپنے مدانوں کا فاتح اور ہمارے دلوں کی روشنی اور ہماری قوم کے رہنما بنا دے اسے، یا آمین۔ اور ہم دیکھتے ہیں دعا کے بعد اسے ہجر خاتون کو دے دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اس کا اچھے سے خیال رکھنا، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سونے کو پھرولتے ہوئے گمشتگین قائماز سے کہتا ہے کہ تم نے جو میری حمایت کی اس کا انعام یہ ہے قائماز۔ قائماز جواب میں کہتا ہے کہ بنا توجہ ہٹائے ہم اسے یہاں سے کیسے لے جا سکتے ہیں؟ جواب میں گمشتگین کہتا ہے کہ منصوبہ تیار ہے۔ یہ سن کر قائماز کہتا ہے کہ آپ نقل و حمل کے لیے کس کی خدمات حاصل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ کیا اب بھی اس طرح کا بوجھ اٹھانے کے لیے گوک بورو قابلیت بھروسہ ہے؟ یہ سن کر جواب میں قائماز کہتا ہے، کیا آپ نے اس پاگل کو مارنے کی قسم کھائی تھی؟ جواب میں گمشتگین کہتا ہے کہ وہ سب یہ کبھی بھی حقیقت نہیں جان سکے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اسی وقت عمر ملا وہاں پر آ جاتے ہیں۔ اسے ایسے آگے بڑھتے دیکھ کر گمشتگین کہتا ہے کہ محترم عمر ملا، آپ یہاں محل میں کیسے؟ کیا آپ کو سوکم کی اطلاع نہیں ملی جو میں نے اسپانی کو دی تھی؟ اور آپ کو اندر کس نے آنے دیا؟ یہ سن کر جواب میں عمر ملا کہتے ہیں کہ یہ کرنے والے خود سلطان نور الدین زنگی ہیں، وہی ہے جس نے ہمیں بغیر دروازوں کے اندر آنے کے لیے یہ محل بنایا تھا، اور یقیناً میں بھی محل کے لوگوں کو الوداع کہنا چاہتا تھا اور آپ کو مبارکباد دینا چاہتا تھا،
اور آپ کی مدت مبارک ہو۔ یہ سن کر جواب میں گمشتگین کہتا ہے کہ میرے خیال سے یہ مبارک والی بات آپ کے دیے گئے حکم کے پیش نظر مخلصانہ نہیں ہے۔ جواب میں عمر ملا کہتے ہیں کہ میری نظر میں تمہاری نیکی یہ ہے کہ تم نے اسماعیل کی پرورش کی اور مجھے امید ہے کہ آپ اسی طرح اسے جاری رکھیں گے۔ سلطان نور الدین زنگی کی میراث پر ان جیسا ہی نائک ہونا چاہیے۔ جواب میں گمشتگین کہتا ہے کہ ہم سب اسی بارے میں بات کر رہے تھے۔ ہمارا پہلا فریضہ نیکی اور خیرات کی محبت میں اپنے مرحوم سلطان کے کام کو جاری رکھنا ہے، اور اس کے باعث جب ہم سفر میں تھے تو ہمیں معلوم ہوا مسلمانوں کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا جاتا ہے، اور اسی لیے اب یہ سونا ضرورت مند مسلمانوں کے گاؤں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ سن کر عمر ملا خوشی سے کہتے ہیں یہ بہت اچھا خیال ہے، اللہ قبول فرمائے اور اللہ ان کو کوئی تکلیف نہ دے جو مظلوموں کا سہارا بنتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عمر ملا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے چلے جانے کے بعد غصے سے گمشتگین کہتا ہے کہ میں شام میں اس آدمی کو برداشت نہیں کر سکتا، اور جواب میں قائماز پوچھتا ہے اس منصوبے کے بارے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ جواب میں گمشتگین کہتا ہے کہ فکر مت کرو، اپنے آدمیوں کو گوک بورو کو لانے کا کہو، پریلا سے آنے والے مسلمانوں کے لیے بھرپور طریقے سے تیاری ہو اور ان کا اچھے سے استقبال کیا جائے۔ دوسری طرف قاہرہ میں ہم صلاح الدین کو دیکھتے ہیں، اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں دشمن کو دیکھو جن کے ساتھ ہم صدیوں سے لڑ رہے ہیں، اسے جانیں اور یاد رکھیں کہ وہ اتنا گھٹیا ہے کہ اس نے حکیم لطیف کو بھی مار ڈالا، جبکہ ہم نے اسے ان کے ہی علاج کے لیے بھیجا تھا، اور ان بذاتوں کو اپنے بادشاہ کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، اور جلدی سے ایک نئے بادشاہ کے لیے خط لکھو اور اسے کہو کہ میں جلد سے جلد روبرو ملنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملہ کیسے ہوا اور کس نے کیا، یہ کب ہوا، یہ میں سب جاننا چاہتا ہوں قاضی فاضل۔ جواب میں غصے سے بورو کہتا ہے کہ بھڑکانے والے واضح ہیں، یا تو ملکہ ماریا ہے یا شرلیون۔ جواب میں وزیر صلاح الدین کہتے ہیں یا پھر دونوں، میں جب بادشاہ سے بات کروں گا واضح طور پر حقیقت سامنے آ جائے گی۔ بورو کہتا ہے بچہ ابھی چھوٹا ہے، کیا ہم اسے سمجھ پائیں گے؟ جواب میں صلاح الدین کہتا ہے ہر خوشبو اپنے مالک کو ظاہر کرتی ہے بورو، اور ہمیں دوسری طرف کاراکوش منجنیق بناتے مصروف نظر آتے ہیں، اور وہاں پر اپنے سپاہیوں کو تیزی سے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عین وقت وہاں پر الیسا آ جاتا ہے، کہتا ہے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، ہم تمہیں لا کر دیں گے۔ جواب میں کاراکوش کہتا ہے کہ میری ضرورت کی ہر چیز یہاں پر لکھی گئی ہے، مجھے یہاں سب سے پہلے مضبوط لکڑیوں کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کے بعد مضبوط رسیوں کو، اور اس کے باعث ہمیں قلعوں کے لیے لوہے کی جالی، سلاخوں اور فلات کے جوڑے اور اس کے ساتھ انگوٹھیوں کی ضرورت ہوگی۔ کاراکوش کی بات کاٹتے ہوئے مائلز کہتا ہے کہ آپ کی درخواست تو تھوڑی زیادہ نہیں ہے؟ جواب میں کاراکوش کہتا ہے اگر آپ فراہم نہیں کر سکتے تو آپ بتا دیں، اور الیسا ایک دم سے کہتا ہے ہم کریں گے لیکن تھوڑا وقت لگے گا۔ کاراکوش کہتا ہے ابھی تو وقت ہے، جلدی کر لو۔ یہ سن کر مائلز اور الیسا وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور اسی لمحے زبورت وہاں پر مشروق لے کر آتی ہے، اور مشروق لیتے ہی کاراکوش کی اس پر نظر پڑتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں شام میں کارا تیغن ہجر خاتون کے پاس آتا ہے، اور ہجر خاتون کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر آواز دیتا ہے کہ ہجر خاتون آپ کیا کر رہی ہیں؟ کیا آپ کپڑے دھو رہی ہیں؟ رکو، گمشتگین کو تھوڑا سا دھونے دو، عیش و عشرت کے ساتھ نائب بننا آسان نہیں ہے، اسے ذرا کپڑوں کا تھوڑا خیال رکھنے دو۔ کارا تیغن کے الفاظ پر ہجر خاتون مسکراتی ہے اور کہتا ہے تم ہنس رہی ہو نا، ہے نا؟ کارا تیغن دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہے تم مجھے بتاؤ تم ہمیشہ اداس رہتی ہو؟ ہجر خاتون جواب میں کہتی ہے کچھ نہیں، بس مجھے اس بچے کے لیے بہت فکر ہوتا ہے، کیونکہ ہم اسے اس کی ماں کے پاس نہیں رکھ سکتے، وہ بیمار ہے، ہم اسے اپنے باپ کے پاس لے کر آئے لیکن اس سے پہلے اس کا باپ شہید ہو گیا۔ قسمت دیکھو، اسے اس کے بابا کی وراثت ملی ہے لیکن یہ ابھی چھوٹا ہے۔ یہ سن کر کارا تیغن کہتا ہے فکر مت کرو، اس کے پاس اس کا چاچا ہے، ہم ان سب مکھیوں کو بھگا دیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی ایپیسوڈ 72 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین بہت ہی بری حالت میں، جو کہ گھوڑے پر سوار، مطلب کہ بہت زخمی حالت میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی 72 کی ایپیسوڈ میں اور بھی بہت سے ایسے معاملات دیکھنے کو ملیں گے جو ہم سب کو حیرت انگیز کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والی ایپیسوڈ میں جو ہوگا وہ سنسنی خیز واقعہ یہ ہوگا کہ صلاح الدین کی محبوبہ شمسہ خاتون اسے اغوا کر لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ شمسہ خاتون کے ساتھ ساتھ اغوا کر لیں گے شمسہ خاتون کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ فاطمہ خاتون بھی اغوا ہو جائیں گی۔ یہ سب بہت ہی سنسنی خیز واقعات میں دکھایا جائے گا، اور یہ سینیریو بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو سینیریو اس کے بطور ہمیں جو اور سینیریو بھی دیکھنے کو ملیں گے وہ بھی سینیریو کافی زیادہ سنسنی خیز ہوں گے، اور جو کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز کو پاکستان میں کافی زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، اور کافی مداح اس سے انٹرٹین بھی ہو رہے ہیں،
اور یقین مانو یہ ایپیسوڈ اتنی کمال کی ہے، اور یہ سیریز مطلب کہ یہ سیریز جو ہے صلاح الدین ایوبی سیریز بے حد کمال کی ہے اور شاندار طریقے سے دیکھنے کو مل رہی ہے ہمیں ہم ٹی وی چینلز پر۔ تو یہ اس ایپیسوڈ میں جو بھی معاملات ہیں وہ بہت زیادہ الجھے ہوئیں گے، اور وہ معاملات بھی کافی زیادہ الجھائیں گے، اور ہمیں کافی زیادہ ریئیکشن دیکھنے کو ملے گا۔ مطلب کہ ہمیں ہر چیز بہت ہی اتفاقاً ہر چیز بہت ہی عجیب طریقے سے دیکھنے کو ملے گی۔ تو جو کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ سلطان صلاح الدین کی ایپیسوڈ جیسی بھی ہے وہ بڑھیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز ایک بہت ہی زیادہ ٹائم پر ہو رہی ہے۔ مطلب کہ اس سیریز کے اہم حصے کی بات کریں تو یروشلم ہے۔ یہ سیریز کا اینڈ جب ہوگا تو صرف اور صرف یروشلم میں اینڈ ہوگا۔ اس سیریز کا اینڈ جو یروشلم میں ہوگا، اور اس یروشلم ہی ہے جو اس سیریز کو سب سے زیادہ انٹرٹین کر رہا ہے۔ اور ابیلین اور مارکوس یہ بھی بہت زیادہ اس سیریز میں امپورٹنٹ کردار ہے۔ اور پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سیریز کے اندر جو اہم کردار ہیں وہ کون سے ہیں، اور اس سیریز کو ہائی ٹاپک پر رکھنے والے اور اس سیریز کی لیرکس کو ٹاپ پر لے جانے والے کون سے اداکار ہیں۔ سب سے پہلے نمبر ایک پہ آتا ہے سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان نور الدین زنگی اس نے بھی اس سیریز کو بہت کمال کی بنایا ہے، اور اس میں جو اداکاری ہے سلطان نور الدین زنگی کی وہ واقعی دیکھنے لائق ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے صلاح الدین، جو کہ سلطان دمشق کا سلطان بن چکا ہے، صلاح الدین ایوبی۔ نمبر 2 پہ آتا ہے وہ، کیونکہ اس کا اس سیریز میں اتنا کنیکشن اور اس کا اس سیریز میں بہت بڑا ہاتھ ہے، اور بہت ہی زیادہ کمال ہے، اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں اس سیریز میں اس کا کردار دیکھنے کو ملا ہے، اور اس نے رول پلے بھی بہت ہی باکمال اور شاندار کیا ہے، تو جس سے ناظرین اس ڈرامہ سیریز کو پسند کرتے ہیں۔ اور ویسے اس سیریز کو پسند کرنے والے اور بھی بہت سے لوگ ہیں، لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ اس سیریز کو دیکھا گیا ہے، اور اس سیریز میں لوگ زیادہ اسے انٹرٹین ہو رہے ہیں۔ مطلب کہ اگر بات کریں ہم ترکیز کی آڈینس کے بارے میں، تو ترکیز کی آڈینس کے مطابق جو یہ ڈرامہ سیریز ہے، یہ ڈرامہ سیریز کافی کمال کی ہے۔ ترکیز کے آفیشیل جو ان کا چینل ہے، اس چینل پر اتنے زیادہ اتنے ویوز نہیں آتے جتنے پاکستانی ڈبنگز میں آتے ہیں، اور اردو ڈب میں ہم ٹی وی چینل والے دکھاتے ہیں، اس پر اتنے ویوز آتے ہیں۔ تو یوٹیوب کی پالیسی سے بھی بچنا چاہیے آپ کو، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لو، تاکہ ایسے نوٹیفیکیشن آپ کی طرف آتے رہیں، اور میں ہر ایک دن آپ کو ایک ایسی اپڈیٹس دیتا رہوں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے موضوع پر ہوں گے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی ایپیسوڈوں کے بارے میں ہوں گے۔ تو اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ اب بڑھتے ہیں ہم اگلے کردار کے بارے میں۔ اگلا کردار جو ہوگا وہ ہے عمر ملا آفت الدین۔ عمر ملا کا بھی اس سیریز میں کردار سب سے زیادہ ضروری ہے، اور سب سے زیادہ اہم بھی ہے اس میں، کیونکہ عمر ملا آفت الدین اس سیریز کے اندر کافی زیادہ کمال کی انٹری کر رہی ہے، اور کمال کا انداز بھی ہے اس کا۔ اور جو سب سے اہم ہے کہ عمر ملا آفت الدین کو ایک بزرگ کے طور پر رکھا گیا ہے سیریز میں، اور وہ اس سیریز کے اندر جو کردار ادا کر رہے ہیں اس کی بھی تعریف باعث شرف ہے۔ چلیے اب بڑھ جاتے ہیں ہم نمبر 4 کی کردار کے بارے میں۔
نمبر 4 کا کردار ہم بات کریں، پہلے سیزن میں اتنی اہمیت نہیں تھی، لیکن سیزن 2 میں اس کی کافی زیادہ اہمیت ہے۔ آتسس کا کردار رول پلے کرنے والا شخص، اس کو بھی کافی زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، اور اس کا بھی جو کمفرٹیبل ہے اور اس کی ایکٹنگ کا کمفرٹیبل ہائی ٹاپک پر ہے، ہائی لیول پر پرفیکٹس ہے، جو کہ ارطغرل غازی میں اس نے عبد الرحمن غازی کا رول پلے کیا تھا اس سیریز کے اندر، جو کہ ہمیں عثمان غازی سیریز میں بھی عبد الرحمن غازی کا رول پلے کرتے نظر آئے تھے وہ شخص۔ تو اسی وجہ سے صلاح الدین کی سیریز میں بھی وہ ہمیں بہت زیادہ اچھے انداز میں دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں ہم نمبر 6 کے بارے میں۔ آخر نمبر 6 پر نمبر 6 کا کردار کون ہے جو اس سیریز کو بنانے والا؟ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے لوگ اس سیریز کو کارا تیگن کی وجہ سے دیکھتے ہیں۔ کارا تیگن اس سیریز کے اندر بہت زیادہ ہائی کمفرٹیبل اور فنی ٹائپس کا کردار ڈالا گیا ہے۔ اس کا جو بولنے کا سٹائل، اس کے بولنے کا سٹائل اور اس کا فائٹ کرنے کا انداز، اور اس کا جو سینیریو دکھائے جاتے ہیں، جو مسکراتا ہے، اور اس کے یہ جو ڈائیلاگ اعلیٰ، ان سب سے متعلق جو کارا تیگن ہے، یہ کافی زیادہ متاثر لوگ ہیں ان سے کہ یہ تھوڑا سا فنی موڈ میں آتے ہیں، لیکن جب غصے کے موڈ میں آتے ہیں تو بہت زیادہ ہارڈ کر دیتے ہیں، ناظرین کو کافی زیادہ ہارڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایپیسوڈ میں، مطلب کہ سیزن 2 کی ایک ایپیسوڈ ایسی تھی جہاں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا تھا کہ کارا تیگن کو ہم نے دیکھا تھا، جو کہ ایک ایسے قلعے پر، جو کہ جب شڈ لیون نے حملہ کیا تھا، ایک منظر دکھایا گیا تھا اس ایپیسوڈ میں کہ کارا تیگن بچپن میں رو رہے تھے، اور جب کارا تیگن اپنی ماضی کو یاد کر ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی کو یاد کر بھی کارا تیگن روئے تھے جب شڈ لیون صلیبیوں نے حملہ کیا تھا غزہ پر۔ تو اسی وجہ سے کارا تیگن، ہم نے ایک دفعہ دیکھا ہے کارا تیگن کو صرف اور صرف موڈ آف میں، باقاعدہ طور جتنے بھی کرداروں نے اسے دیکھا ہے صرف اور صرف فنی ٹائپ میں دیکھا ہے۔ تو اسی لیے جو کارا تیگن ہے وہ بھی اس سیریز کے اندر پرفیکٹ ڈالا گیا ہے، اور اس سیریز میں اس کی اہمیت بھی پرفیکٹ ہے، مطلب کہ وہ کافی زیادہ پرفیکٹ ہے اس سیریز میں۔ تو اب بات کر لیتے ہیں ہم نمبر 7 پر۔ نمبر 7 پر جو آتا ہے کردار، وہ کون ہے؟ وہ ہے کیا اس کا نام ہے، بٹ سوری میں بھول گیا تھا۔ اب 7ویں نمبر پر جو آتا ہے کردار، وہ کردار ہے امیر یاروکی۔ امیر یاروکی تو مر گیا، لیکن اس کے بطور جو 7ویں نمبر پر آتا ہے وہ ہے اپنا، کیا اس کا نام ہے اس سیریز کے اندر، وہ کردار ہے جس کا نام ہے امیر یاروکی کا جو قریبی حمایتی وہ۔ تو اس کے بطور جو 7ویں نمبر پر میں آپ کو بتانے والا تھا کردار، وہ ہے وزیر، مطلب کہ جو کہ مصر کے خلیفہ کا جو وزیر، مطلب کہ قاضی فاضل سمجھ لو کہ قاضی فاضل کی اہمیت بھی بہت زیادہ اس سیریز میں ہے۔ مطلب کہ اس قسط کے اندر ہمیں سیزن 2 کی پہلی قسط میں بھی ہمیں قاضی فاضل کی انٹری نظر آئی، تو لوگ کافی زیادہ متاثر تھے کہ اس کردار کی بھی انٹری ہو چکی ہے، اور کافی زیادہ لوگوں کی انٹری ہوئی تھی، ابیلین کی بھی ہوئی تھی، قاضی فاضل کی بھی ہوئی تھی، اور قاضی فاضل کو بھی لوگ کافی زیادہ موڈ آف میں دیکھ رہے تھے۔ اور جب بات کر لیتے ہیں ابیلین کی، تو ابیلین کا تو انداز ہی الگ تھا۔ ابیلین اپنے بھائی سے ملنے گیا تھا اپنے قلعے میں، اور وہاں سے اسے بیمار حالت میں دیکھتا ہے اور واپس آتا ہے، یہ ہم نے دیکھا تھا
پہلی ایپیسوڈ میں، تو اسی وجہ سے لوگ اسے بھی تھوڑا سا کنفیوز سمجھ رہے تھے، لیکن اب اویلین اس سیریز کو کافی زیادہ انٹرٹین کر رہا ہے۔ اور قاضی فاضل کی بات کریں تو قاضی فاضل نے مصر میں جو کیا، اور اب مصر کے طور پر اب مطلب کہ قاضی فاضل نے تو شام میں آتے ہی سلطان نور الدین زنگی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ مجھے اجازت دیں، میں زنگی خون کی اور اس سلطنت کی حفاظت کے طور پر خدمت میں حاضر ہوں، یہ کہا تھا اس نے۔ اور پھر ہمیں جو دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ منظر نظر آتے ہیں، اور صلاح الدین کے پاس چلا جاتا ہے قاضی فاضل، اور قاضی فاضل وہاں جاتا ہے، اور قاضی فاضل ہمیں بہت زیادہ اہمیت شخصیت دیتے ہیں۔ قاضی فاضل اسے اپنا قریبی دوست بھی بنا دیتے ہیں، اور بھائی چارہ بھی ہو جاتا ہے قاضی فاضل کے ساتھ صلاح الدین کا مصر میں۔ تو اس طرح سے مصر سے نجات دلانے کے بعد قاضی فاضل نے ناظرین کے دلوں میں جو جگہ بنائی وہ یقینی طور پر ناقابل یقین ہے، ناقابل تعریف ہے۔ تو اسی وجہ سے قاضی فاضل کو بھی بہت سے لوگ انٹرٹین سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگ قاضی فاضل کو اچھا سمجھتے ہیں، اور قاضی فاضل کو اچھا سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ بٹ جو بھی معاملات ہیں وہ الگ سے ہیں، قاضی فاضل کے معاملات الگ ہیں، صلاح الدین کے معاملات الگ ہیں، اور امیر یاروکی کے مرنے کے بعد جو گمشتگین آیا ہے، گمشتگین کی اگر بات کریں تو گمشتگین تھوڑی دیر رکے گا اس ایپیسوڈ میں، اس سیریز میں ہمیں تھوڑی ایپیسوڈوں میں دیکھنے کو ملے گا، کم سے کم 4 یا 5 قسطوں میں ہمیں اس کا خاتمہ بھی نظر آئے گا، اور یہ کردار بھی اس ڈرامہ سیریز کو الوداع کہہ دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو اور نیو کردار آئیں گے وہ بھی بہت زیادہ حیرت انگیز ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے اس ڈرامہ سیریز کو بہت لوگ پسند کرتے ہیں، اور کافی زیادہ پسند کریں گے بھی۔ تو جو بھی آپ کی کیا رائے ہے، آپ اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب لازمی کر لو، تاکہ آنے والی نیکسٹ اپڈیٹس آپ کو دے سکیں۔ تو بہرحال جو بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ واقعی بہت باکمال اور شاندار ہے، اور یقیناً قسط میں ہمیں بہت سے نیو اداکار بھی دیکھنے کو ملیں گے، جس کے بطور صلاح الدین کے خلاف بڑے بازنطینی لشکر کو بھی دیکھیں گے، اور جب کہ سبیلا اور لارڈ گائے کی شادی بھی ہو جانے والی ہے آنے والی ایپیسوڈوں میں، اور ماریا پوری کوشش کرے گی کہ لارڈ گائے کو یروشلم کا بادشاہ نہ بنایا جائے۔ لارڈ گائے تو نہیں بنتا، مان لو کہ لارڈ گائے ہم نے دیکھا ہے ٹریلروں میں، کچھ ٹریلر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، لارڈ گائے بادشاہ بن بھی جاتا ہے، مطلب کہ اگر لارڈ گائے یروشلم کا بادشاہ بن بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اب یروشلم کا مستقبل صحیح ہوگا یا نہیں، لیکن جو بالویڈ ہے وہ ہی اصل حقیقی مالک ہے، جو کہ اصل تخت کا جانشین ہے اور اصل وارث ہے۔ تو کافی لوگ اسے نہیں مانیں گے، اور جب اس چیز مانے گی، اسے جو چیز محسوس ہوگی، بالویڈ بھی تخت کا بادشاہ بن جائے گا۔ تو جو بھی آپ کی رائے ہے، آپ اپنی رائے کو ضرور کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، تاکہ میں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اچھے سے اپڈیٹس دے سکوں۔ تو ناظرین کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے جو بھی بہتر ہوا آپ کو ضرور بتائیں گے، اور آپ کو ضرور دکھائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔
آگے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو براہ راست چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ کو دے سکوں. تو اللہ حافظ. تو چلتے ہیں, آج کے لیے اتنا ہی بس. ناظرین کو یہ پتہ چل جائے گا کہ واقعی آنے والی ایپیسوڈ میں یا یروشلم کس طرح سے فتح کیا جائے گا. یروشلم کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے پوتوں کو وہ بھی چرچے کرائیں گے جو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. نور الدین زنگی اب اس ایپیسوڈ مطلب کہ آنے اس ڈرامے میں اب نور الدین زنگی تو ہے نہیں, اور نور الدین زنگی کا رول پلے کرنے والا کردار بھی نہیں ہے. تو یقیناً نور الدین زنگی تو نہیں ہے, لیکن نور الدین زنگی کا کردار رول پلے کرنے والا شخص جو ہے وہ اب اورحان غازی سیریز میں چلا گیا ہے, اور وہاں پر اس کی بہت کمال کی اور بہت شاندار طریقے سے انٹری ہوئی ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ آپ کو بتا دوں کہ اورحان غازی سیریز کے اندر ہی عرفہ علی, جو عرفہ علی کا کردار کا رول پلے کرتا تھا عرفہ علی کا, وہ شخص بھی اب بہت جلد ہمیں اس ایپیسوڈ اورحان غازی کی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اورحان غازی سیریز بھی اتنی زیادہ ہائی کمپوزیشن نہیں ہے, اتنے زیادہ کمال کی نہیں ہے جتنی ہم نے سوچی تھی, لیکن اس میں کچھ ایسے کردار جانے کے باوجود یہ سیریز کافی زیادہ کمال کی ہو سکتی ہے. اور اس سیریز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کافی زیادہ لوگوں کے بعد یہ سیریز بہت اینڈ پر جا سکتی ہے. بہرحال جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا آنے والی ایپیسوڈ میں کیا کچھ ہوگا. کیا بورو کو سائرہ خاتون بورو سے شادی کرے گی یا نہیں, یہ معاملات بھی بہت ہی زیادہ سنسنی خیز ہے, اور بہت سے لوگ اس معاملے کو بھی لے کر پریشانی میں ہیں اور کافی زیادہ کنفیوز بھی ہیں اس معاملے کو لے کر. تو چلیے آپ کو بتا دیں گے کہ کیا ہوگا.